آنکھوں کے بھंवर میں تو ہے ایک رنگ سخن کا، ہونٹوں کی شکن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد۔ اس وقت میں موجود ہوں ایوان غالب میں، جہاں میزان کی طرف سے مشہور شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا رنگ سخن کا بک لانچ ہے، جہاں پہ اور بھی کئی بڑی شخصیت موجود ہیں، جیسے ایکس فارن منسٹر سلمان خورشید صاحب، ممبر آف پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق۔ اس کے علاوہ ایوارڈ سیریمنی بھی ہے، جس کے بعد مشاعرہ ہوگا، جس مشاعرے میں بڑے شاعر شبینہ ادیب، جوہر کانپوری اور برکھا سنگھ جیسے نام موجود ہوں گے۔ تو چلیے لے کر چلتے ہیں آپ کو اس محفل میں۔ التماس کی زوردار تعلیم سے استقبال کریں صدر تسمیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر کر رہے ہیں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب۔ سوال کریں آپ ڈاکٹر سید فاروق صاحب۔ آپ کی جو کتاب ہے رنگ سخن کا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، کس بارے میں ہے کتاب؟ اردو شاعری کی سب سے محبوب صنف ہے غزل، اس غزل کی یہ میری چھٹی کتاب ہے، 2 ہندی میں آئیں اور 4 اردو میں، چوتھی اردو کی کتاب ہے رنگ سخن کا۔ اس میں ایک حمد ہے، ایک نعت ہے اور باقی غزلیں ہیں۔ آج اسی کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کی گئی میزان کی طرف سے۔ کوشش یہ ہے کہ اردو کا پیغام، اردو کی یہ تاریخ لوگوں تک پہنچے، اس لیے کہ ہمارے گھروں سے اردو ختم ہو گئی، ہم نے اردو پڑھنا چھوڑ دیا، اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ کہ اردو والوں نے اردو پڑھنا چھوڑ دیا، بچوں کو اردو پڑھانا چھوڑ دیا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں تک اردو پہنچاؤں، اور پہنچانے کا یہی ذریعہ ہے کہ ایک تو میڈیا ہے، دوسرے پروگرام ہے، اسی کا حصہ تھا یہ رنگ سخن کا میری کتاب آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس سے پہلے میری یہ 10 کتابیں آ چکی جو اس کی تفصیل اس کے بیک کور پر موجود ہے۔ زندگی لکھتے پڑھتے گزر جائے، میرا مقصد بھی یہی ہے، اس لیے کہ ادب، تہذیب اور شاعری ہمیں جینا سکھاتی ہے، اور اگر ہم تہذیب سے دور ہو جائیں گے، اردو سے دور ہو جائیں گے تو پھر جینا بیکار ہے۔ آج جن لوگوں نے اتنی شدید سردی کے باوجود یہاں شرکت کی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی میرے لیے محبت کی بات ہے۔ سلمان خورشید صاحب آئے، ڈاکٹر ایس فاروق آئے،
اور بہت سارے لوگ آئے. ہم نے 4 لوگوں کو ایوارڈ بھی دیے, اور ایوارڈ دینے کا مقصد یہ کہ جو لوگ کچھ نہ کچھ قوم کے لیے, سماج کے لیے, خاص طور پر تعلیم کے لیے کر رہے ہیں, ان کی قدر ہونی چاہیے, اور ہم ہر سال یہ قدر کرتے ہیں. 25واں مشاعرہ ایوارڈ فنکشن ہم نے کیا. اللہ ہمیں آپ کو سب کو زندہ رکھے, اور ہر سال یہ تقریب ہوتی رہے جس سے اردو کا پیغام عوام تک پہنچتا رہے. یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن. آپ کا ایک گیت ہے جس میں آپ ہندوستان کی خوبصورتی کے بارے میں بات کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہندوستان میں پڑھتے ہیں تو ایک فخر ہے کہ بھئی ہم اپنے سرزمین سے ہر کوئی بہت محبت کرتا ہے. لیکن میرے لیے سوچیے کتنے فخر کی بات ہوتی ہے، کتنے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ چاہے ہم امریکہ جائیں، چاہے ہم آسٹریلیا جائیں، چاہے ہم سعودی عرب کے کسی بھی ملک میں جائیں، چاہے وہ جبیل ہو، بحرین ہو، جدہ ہو، مسقط ہو، ریاض ہو، وطن کے نغمے کے لیے جب شبینہ ادیب کو آواز دی جاتی ہے تو آپ سوچیے کہ اس وقت مجھے کتنی مسرت، مجھے کتنی خوشی حاصل ہوگی. کیونکہ ہمارے اپنے تمام وہ لوگ جو ہندوستان کا، بھارت کا پرچم بلند کر رہے ہیں، زبان کا پرچم بلند کر رہے ہیں، زبان کے لیے بڑے بڑے ادارے بھی قائم کر رکھے ہیں انہوں نے اور کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے جیسے ماجد دیوبندی صاحب، ان کا ایک بہت خوبصورت اخبار میزان. مطلب یہ سب چیزیں کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کس طرح سے رات و دن ایک کر کے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے. تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی اپنی شاعری، اپنے وطن کے نغمے ہوں یا لب الرخسار کی شاعری ہو جو لوگ آج پسند کرتے ہیں، تو جب وہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ ہمت افزائی کرتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اللہ کرے لوگوں کی محبتیں ایسے ہی ملتی رہیں، اور اللہ کرے وطن کا نغمہ جو ہماری بھارت کی پہچان ہے، شناخت ہے، جس پر ہم فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، وہ بھی ہم ایسے ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو جوڑتے رہیں اپنی شاعری سے. اردو شاعری، آپ جیسے بہت بڑے شاعر ہیں، تو اردو شاعری میں جو نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے شاعر جو آ رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے سینئرز کو پڑھیں، اساتذہ کو پڑھیں، اور پڑھ کر شعر کہیں تو ان کے اندر بھی نکھار آئے گا، ان کی شاعری بھی خوبصورت ہوگی اور معیاری ہوگی. بنا پڑھے کچھ نہیں ہوتا، تو پڑھنا پڑے گا. یہ میرا پیغام ہے. جیسے سوشل میڈیا کا اب زمانہ ہے، تو لوگوں کا کہیں نہ کہیں کتابوں سے جڑاؤ تھوڑا ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ پڑھنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، یہ تو صحیح ہے کہ پڑھنے کی عادت لوگوں کی ختم ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ کو اس فیلڈ میں کچھ کرنا ہے، جو ساہتیہ ہے، جو ادب ہے، تو اگر آپ کو ادب میں کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کو ذرا سا نظر انداز کر کے کتابوں کی طرف راغب ہونا پڑے گا، اور پڑھنا تو ضرور پڑے گا. خالی سوشل میڈیا تک کام نہیں چلے گا. تو پڑھنا بہت ضروری ہے. کل بھی تھا، آج بھی ضروری ہے، اور کل بھی رہے گا. تو پڑھنا پڑے گا. میں جاننا چاہوں گی آپ کا اردو زبان سے کیا تعلق رہا ہے، کتنا لگاؤ ہے آپ کو اردو زبان سے؟ اردو کی تو ہماری جو مادری زبان ہے، اور آغوش مادر میں بھی جو ہماری لوریاں ہوتی تھیں وہ بھی سب اردو میں ہی ہوتی تھی پوری طریقے سے. اور اردو سے ہمارا رشتہ روح کا ہے، بدن کا ہے. بالکل ہماری بدن میں روح کی شکل میں اردو سمائی ہوئی ہے. کوئی 2 شعر آپ کے پسندیدہ اردو کے جو آپ ہمیں سنانا چاہیں؟ میرے ایک دوست ہیں کفیل سہنس پوری. ہر برائی کو اللہ میاں چھوڑ دوں، جستجو یہ ہو اور میں جہاں چھوڑ دوں، گفتگو تیرے لفظوں کی محتاج ہے، تجھ کو میں کیسے اردو زباں چھوڑ دوں. جیسے آپ کو آج یہاں ایوارڈ بھی ملا ہے، تو میں جاننا چاہوں گی آپ کی خدمات کے بارے میں، آپ نے کیا سماج کے لیے کام کیا؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سید القوم خادم ہوں. قوم کا سید و سردار وہ ہے جو قوم کی خدمت کرے. قوم یعنی ملک، اپنا وطن جو بھی ہے. تو ان کی خدمت کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے. ان کو کوئی بیمار ہے، اس کو دوائی کا سلسلہ میں یا ہاسپٹل میں اس کی مدد کی جائے، یا اس پہ اگر پیسے کی قلت ہے تو اس سے مدد فراہم کی جائے، یا کوئی مطلب تعلیم کا
تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی طالب علم ہے تو اس کی جو بھی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکتی ہے وہ مدد کرنی چاہیے، اور یہی زندگی کا نصب العین ہے، اس سلسلے میں ہی ہماری عوام میں پہچان ہے، اور میں خدمت کو اپنی عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، کسی سے کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، اور ان خدمات کو یہاں بتانا ایسا ہوگا جیسے اپنی خدمات کو خود نمائی کر رہے ہیں، لیکن وہ خدمات جو ہیں وہ عوام میں کے دلوں میں نقش ہیں، اور وہ ماشاءاللہ سے ہر جگہ پتہ چلتی ہیں۔ جیسے آج ہی پروگرام ڈاکٹر ماجد دیوبندی کی بک لانچ پہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رنگ سخن کا، ماجد بھائی بہت کامیاب اور بہت بڑے شاعر ہیں، ہمارے پاس اتنے قیمتی الفاظ نہیں ہیں جس میں ان کی شخصیت کو ہم بیان کر سکیں۔ ہم ان کے سامنے طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے جملے سن کے اپنی زبان کو سنوارتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ خیال یار بنا زندگی ادھوری ہے، کسی حسین کی جانم کی آرزو کیجیے، اور نماز عشق ادا ہوگی پھر سلیقے سے، دل و نظر میں محبت لیے وضو کیجیے۔ آپ نے شاعری کا ایک پورا دور دیکھا ہے، تو جو نئے شاعر آ رہے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئے لوگوں کے لیے پیغام تو کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پہلے پڑھیں، مطالعہ کریں۔ شاعری جب اچھی ہوتی جب آپ نے مطالعہ کیا ہو، اساتذہ کو پڑھا ہو، میر ہیں، غالب ہیں، سودا ہیں، داغ ہیں، جگر ہیں، حسرت ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ نئی نسل میں غزل تو بہت مقبول ہوئی ہے، لیکن وہ غزل کی طرح ہوئی ہے، غزل کی طرح نہیں، اس لیے کہ غزل کو مقبول کرنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا، اردو کی تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں، نئی نسل میں اردو کا غزل کا رجحان ہو رہا ہے، اور نہ اردو مر سکتی نہ غزل مر سکتی۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس کتاب پہ آپ کی 2 لائنیں جو لکھی ہیں، یہ ہم چاہیں گے شعر آپ ہمیں سنائیں۔ یہ میری کتاب کا نام ہے رنگ سخن کا۔ اب تک میری جتنی کتابیں آئیں، 11 کتابیں، ان سب کا نام میں نے اپنے شعر سے رکھا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے رنگ سخن کا، اور اس میں میری پہلی غزل ہے، آنکھوں کے بھنور میں تو ہے ایک رنگ سخن کا، کتاب کا نام۔ آنکھوں کے بھنور میں تو ہے ایک رنگ سخن کا، ہونٹوں کی شکن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ تو میرا یہ رہتا ہے کہ کتاب کا نام بھی آ جائے اور وہ شعر بھی آ جائے، جس کے حوالے سے ہم نے کتاب شائع کی۔ یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ محبت کی زمیں ہے، یہ شہیدوں کا چمن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، اس پہ قربان سبھی ہندو مسلمان ہوئے، سبھی قوموں کے جواں اس کے نگہبان ہوئے، اس کو زنجیر غلامی سے چھڑایا سب نے، رنگ انگریزوں کا مٹی میں ملایا سب نے، مل کے سب اٹھے تو پہنا دیا گوروں کو کفن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن۔ آواز دا وائس کے ذریعے سے ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہندوستان کی خوبصورتی ہے اس پر کوئی داغ نہ لگنے پائے، کیونکہ ہمارے ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے وہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن کی طرح ہے، اور دلہن کی اگر ایک آنکھ بھی پھوڑ دی جائے گی تو ہندوستان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ تو بس شبینہ ادیب تو ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ وطن کا نغمہ پڑھیں، اپنے بھارت کے ذریعے اپنے بھارت کی مٹی سے جڑی ہوئی تمام ساری باتیں، تمام ساری تہذیبیں، اپنا کلچر اپنی شاعری میں بھی جوڑیں اور ایک پیغام دیں محبت کا۔ تو بس اسی پیغام سے ہم لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ لوگ رہتے بھی ہیں، جڑتے بھی ہیں، اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی ہے، ہندو مسلم ایکتا، تو اس پہ میں چاہوں گی آپ کی کوئی اگر شعر ہو تو آپ ہمیں سنائیں، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک جو گلدستہ ہے یہ ہندوستان کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہندوستان اسی لیے ہندوستان ہے کہ یہاں پر بہت سے مذاہب ہیں اور بہت سی قومیں ہیں، اور بہت سی قومیں مل کر ایک ساتھ رہتی ہیں، اسی لیے اسے گلدستہ کہا گیا ہے کہ اس میں تمام رنگوں کے پھول ہیں۔ تو یہ گلدستہ ہے، تمام مذہب کے پھول ہیں، تمام قوموں کے لوگ رہتے ہیں،
اور یہی اس دیش کی خوبصورتی ہے. ورنہ دنیا میں بہت سے ملک ہیں لیکن ہندوستان صرف اس لیے ہے کہ جتنے رنگ اس ہندوستان میں ہیں اتنے رنگ کسی بھی دوسرے ملک میں نہیں ہیں. رنگوں سے میری مراد یہی ہے، مذہب سے، قوموں سے، کتنے قوموں کے لوگ یہاں رہتے ہیں. اور میرا ایک پیغام پوری قوم کے لیے، پورے ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہے کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ رشتے ہمارے قائم رہیں. میں دہلی صدر بازار کا رہنے والا ہوں اور فلمی دنیا میں نے زندگی کے 40 سال جد و جہد، سنگھرش اور اسٹرگل کیا ہے. پہلے میں ایکٹنگ میں تھا، 25 فلموں میں جوانی میں نے رول کیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے شاعر بنا دیا. 84 سے میں شاعری کر رہا ہوں. تقریباً 20,000 گانے ہر ٹاپک پہ میں نے اللہ کے کرم سے، آپ لوگوں کی دعا سے لکھ دیے، اور اس میں سے میرے تقریباً 200 ویڈیو چل رہے ہیں چینلوں پہ. آج ہم آپ کو لے کے آئے تھے ایوان غالب میں، جہاں ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا بک لانچ تھا. اس کے علاوہ یہاں ایک مشاعرہ بھی ہوا. ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے آواز وائس.